اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے، ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق۔ اور فرمایا، چاہیے کہ خرچ کرے گنجائش والا اپنی ہمت کے مطابق، اور جس کو اس کی روزی نپی تلی ملتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے انوسار خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف یعنی ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ سورہ طلاق آیت 7۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے یعنی جہاد میں خرچ کرے، ایک وہ دینار ہے جو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یہ ایسے آدمی کا ذکر ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور کم آمدنی والا ہو۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات اور ان کی خوراک و پوشاک پر خرچ کرے، اسی میں اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ گھر والوں کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر خرچ کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض و واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادات میں ثواب نہیں، البتہ جو آدمی صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے اس کا معاملہ اس سے الگ ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم گھر والوں پر خرچ کرنے کی بجائے دوسری مد پر خرچ کرنا ضروری ہے، بلکہ حسب ضرورت زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ حضرت عبداللہ اور کچھ کے نزدیک ابو عبد الرحمن ثوبان بن بجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ مسلم۔ فائدہ، اس حدیث کا بھی وہی مطلب ہے جو پہلی حدیث کا تھا۔ اس میں بھی کم آمدنی والے کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسے افضل قرار دیا گیا ہے، پھر کچھ بچ جائے تو ترتیب کے مطابق خرچ کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے شوہر کی اولاد پر خرچ کروں تو اس میں میرے لیے کوئی ثواب ہے؟ میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تلاش رزق میں ادھر ادھر پھریں، آخر وہ میری اپنی اولاد ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں، تو ان پر جو خرچ کرے گی اس میں تیرے لیے ثواب ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اولاد پر انسان اگرچہ اس فطری محبت اور شفقت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے جو ماں باپ کے دلوں میں ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں بھی وہ نہ صرف ثواب دیتا ہے بلکہ دوسری مدوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔